مطلب ہے مسلمان کا درد اپنے سینے میں رکھا کرو. تمہارا اخلاق اتنا گر گیا اور معاملات میں تم اتنے نیچے پہنچ چکے ہو کہ آج مسلمان کو پیسہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے, اور اگر پیسہ دیتا ہے تو پیسہ لینے والا پھر دوبارہ پیسہ دینے کی کوشش نہیں کرتا ہے, اور اس پیسہ لینے کے لیے پنچایت بیٹھانی پڑتی ہے, عوام کو لا کر کے پنچنامہ بیٹھتا ہے, اور بیٹھنے کے بعد پھر دونوں کے معاملات میں صلح کرواتا ہے, اور 2-4 مرتبہ لکھنے کے بعد پھر کیس اور فریاد تک ہو جاتا ہے. یہ حالات ہیں مسلمانوں کی, یہ ہے معاملات کی گڑبڑی, لین دین میں بہت گڑبڑی. مسلمان دیکھیے شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے آپ, مسلمان ہے ڈکیتی کرتا, بھائی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, سب لے رہا بیٹے کے نام پر, سب لے رہا. ہاں سامان بیچ رہا, تو دیکھیے آج کل غیر مسلم کی یہاں سے آدمی سامان اٹھا رہا, مسلمان سے نہیں لے رہا ہے. کیوں؟ مسلمان آج کل سامان ڈپلیکیٹ دینے لگا. اللہ کے نبی کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا, کہ ایک آدمی اللہ کے نبی بازار سے گزر رہے تھے اور سامان بیچنے والا بیچ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان بیچنے والے کو دیکھا اور ایک جگہ آپ نے اپنے ہاتھ کو ڈالا, اوپر میں سوکھا ہوا تھا اور نیچے بھیگا ہوا تھا. پوچھا ایسا تم نے کیوں کیا؟ بولا کہ وزن زیادہ ہو جائے گا. بولا یہ دھوکا ہے, من غش فلیس منا, جو دھوکا دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آج مسلمان دھوکے بازی میں آ چکا ہے. کتنے مسلمان فراڈ کرتا ہے, سائبر کرائم کرنے والے اور سائبر میں رہنے والے لوگ. کتنے نوجوان لڑکا فون کیا, ہم یہاں سے بینک سے بول رہے ہیں, یہ ہے آپ کا یہ پین کارڈ خراب ہو گیا ہے, آپ کا اے ٹی ایم خراب ہو چکا ہے, وہ 6 ڈیجٹ والا جو 4 ڈیجٹ والا نمبر ہے وہ لاسٹ والا آپ کا اب بلاک ہو چکا ہے, اس وجہ سے آپ کو دوسرا نمبر ہم دے رہے ہیں. مسلمان جھارکھنڈ چلے جائیے, ایک ضلع ہے جامتاڑا, ایک مسلمان خراب پتی بنا ہوا ہے, ریموٹ سے گھر کھولتا ہے. سائبر میں اتنا پیسہ لوٹا ہے, اتنا پیسہ میرے بھائیوں. اب تصور کرو, جھوٹ بول بول کر کے, ہاں اتنے 2 سال اس سے پہلے اس کا گھر میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا, آج ہر مہینے کے اندر وہ 4 ویلر بدل رہا ہے, جو نئی گاڑی آ رہی ہے وہ لے رہا ہے. ہاں ہر جگہ پہ اس کی فلائٹ موجود ہے. یہ جھوٹی کاروبار اور یہ ٹھگنا اور دوسرے کو دھوکہ دینا, یہ مسلمانوں کا آج شیوا بن چکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا, جو آدمی دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آج مسلمان معاملات میں دھوکہ دڑی کا شکار, معاملات میں گڑبڑی, اخلاقی گڑبڑی آپ نے دیکھا, معاملات کی گڑبڑی آپ نے دیکھا, اور اسی طریقے سے اور دیگر گڑبڑیوں کو آپ دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ مسلمان ہے ہی نہیں. اب یہ حالات جو ہو چکے ہیں, ابھی وقف بورڈ کے تعلق سے آپ کے یہاں سے بھی ای میل ہوا ہوگا, ترمیمی بل والا جو قانون نافذ ہو رہا تھا, تو سب کو یہ تھا کہ ای میل کرو, ای میل کرو. اب بہت سے لوگوں کو ای میل ہی نہیں کرنا آ رہا تھا. مسلمانوں علماء نے بڑی قربانی دی اس میں, ہر جمعے کے اندر خطبہ دیا اور بتایا, سمجھایا, اور باقاعدہ بیٹھ کر کے ای میل کیا اینڈرائیڈ موبائل سے. میرے بھائیوں, یہ حالات کہ آپ کا جو اپنا سامان ہے اس کو قبضانے کی کوشش ہو رہی ہے. اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی. لال قلعہ کس نے بنایا؟ تاج محل کس نے بنایا؟ انڈیا گیٹ کس نے بنایا؟ میرے بھائیوں, ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اتنے سالوں تک حکومت رہی, لیکن آج مسلمان اللہ کی قسم ڈر کر کے زندگی کاٹ رہا ہے. آج داڑھی نہیں رکھ رہا, ٹوپی کرتا پاجامہ نہیں پہن رہا ہے کہ کہیں راستے میں جائیں گے تو ہم کو مسلمان سمجھ کر کے مار دے گا. یہ ڈر پیدا ہو چکا ہے, معلوم ہے آپ کو؟ یہ ڈر آج مسلمانوں کے اندر ایسا لگتا ہے اپنا گھر
لوگوں کو بتانے کے لیے، سرکار کو دکھانے کے لیے NRC CA وغیرہ نافذ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تم یہاں کے اصلی باسی ہو کہ نہیں ہو، تم اوریجنل ہو کہ ڈپلیکیٹ ہو، کہیں تم باہر سے تو نہیں آئے ہو۔ آج مسلمان اپنا وجود بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی اس کا دامن پکڑ رہا ہے، کبھی اس کا دامن پکڑ رہا ہے۔ غرض کہ ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت بہت تیزی کے ساتھ ذلت اور رسوائی ہوتی چلی جا رہی ہے ہر جگہ۔ ابھی آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے، جہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کا پرانا قبلہ وہی تھا، لیکن آج مسلمان اس جگہ پہ بمباری اور مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ اور دنیا کے اندر اتنے سارے ممالک ہیں، لگ بھگ 59 یا 60 ممالک مسلمانوں کے ہیں اور مسلمان کے بادشاہ خاموش ہیں، آج کچھ بول نہیں پا رہے، حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیا سے محبت ہو چکی ہے۔ ذلیل ہیں ہم، رسوا ہیں ہم، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر 5% اچھے کھانے پینے والے لوگ ہیں تو 95% مسلمان غریب ریکھا کی زندگی کاٹ رہا ہے، 2% مسلمان پڑھا ہوا ہے، 98% مسلمان جاہل ہے، اس کو ای میل تک کرنا نہیں آتا، ہاں اس کو سمجھنا تک بھی نہیں آتا، تقریریں سن لینے کے بعد اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف تقریر سن لینے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، آپ کو